السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب کا سلسلہ جاری ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کسی نے ان سے محرم کے بارے میں پوچھا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3553 ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پیٹ پر کھیل رہے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے بابرکت یہ شہزادے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ تو میرے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میری خوبصورتی ہیں، یہ میری خوشبو ہیں۔ میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا دل شاد باغ ہو جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یہ میرے پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن درجے کی حدیث مسند بزار حدیث نمبر 1078 ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے، شان ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حسن درجے کی حدیث سنن ترمذی 3768 میں ہے۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ محترمہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حال ہی میں کب گئے تھے؟ میں نے کہا اتنے دنوں سے میں ان کے پاس نہیں جا سکا۔ تو وہ مجھ پر خفا ہوئیں، ناراض ہوئیں۔ میں نے ان سے کہا، اب مجھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دیجیے، میں آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھوں گا اور آپ سے میں اپنے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ چنانچہ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی مائیں، کہ والدین، وہ اس چیز کا محاسبہ کرتے تھے کہ کتنی دیر ہوگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے ہوئے، جلدی جائیں، جا کے ملیں۔ وہ ڈانٹتے تھے، جدا نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں، امی جانا آج میں جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، نماز مغرب پڑھوں گا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے باجماعت نماز مغرب پڑھوں گا، آپ سے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ صحابہ کرام کو اپنے اپنے والدین کی مغفرت کی، بخشش کی بہت پریشانی لگی ہوئی تھی۔ یہ جنتی گروہ، یہ عظیم لوگ، جنت کے شہزادے، اللہ اکبر، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں سے بڑا ڈرتے تھے، مغفرت اور بخشش کی ہمیشہ طلبگار رہا کرتے تھے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر آپ نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے عشاء پڑھی، پھر آپ لوٹے تو میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا۔ آپ نے میری بات سنی تو فرمایا کون ہو؟ سیدنا حذیفہ۔ انہوں نے کہا جی میں حذیفہ ہوں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معاف کرے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا تھا، اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ حسن درجے کی حدیث سنن ترمذی 3781 میں ہے، صحیح ابن خزیمہ 1194 میں ہے، صحیح ابن حبان 6960 میں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا حسن اور سیدنا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں سوائے مریم بنت عمران علیہ السلام کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنن کبریٰ للنسائی 8416 میں حسن درجے کی ہے، مسند احمد 11618 11756 میں ہے۔ اسی کے ساتھ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے فضائل و مناقب کی صحیح احادیث، مستند احادیث جو ہمارے محبوب محدث مدینہ دکتور محمد عبداللہ الاعظمی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب الجامع الکامل میں جن کو جمع کیا، پھر صحیح فضائل صحابہ کے نام سے انہوں نے عربی میں ایک مستقل کتاب بھی نشر کی، لکھی، اس میں ان احادیث کو لائے جن کا ہم نے ترجمہ کیا۔ یہ مبارک کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔